فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا کر لو بھائی؟ تھام۔ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اسی میں اللہ رب العزت نے تمہاری دنیا کی بھی نجات رکھی ہے، تمہاری آخرت کی بھی نجات رکھی ہے۔ دنیا اور آخرت کی نجات اللہ رب العزت کے احکام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ جڑنے میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ مسلمان کی ترقی کا راز یہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان اور یقین کے ساتھ جڑے رہو گے، تم مومن رہو گے تو اللہ تمہیں ہی غالب رکھے گا۔ اللہ تمہیں ہی کیا رکھے گا بھائی؟ آج ہماری پستی کی وجہ کیا ہے؟ امت مسلمہ پستی کا شکار کیوں ہے؟ مسلمان ہر جگہ مار کیوں کھا رہا ہے؟ اگر آپ اسلامی تاریخ کے آئینے میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو مسلمانوں کی پستی کی سب سے بڑی، جب آپ اسباب تلاش کریں گے تو سب سے بڑی وجہ یہ ملے گی کہ آپس کی تفریق۔ آپس کی کیا چیز ہے جی؟ آپس کی جو تفریق ہے، آپس میں جو جھگڑا ہے، آپس میں جو نزاع ہے، یہ آپس کے جھگڑے، آپس کے نزاع، اس نے اس امت کو بہت بڑا نقصان دی ہے۔ اسلامی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آج سے کچھ صدیاں قبل بغداد کے اندر جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، بغداد کے اندر جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو ذبح کیا، اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، ہر چوک چورنگی، ہر چوراہے پر علماء آپس میں مناظرے کر رہے تھے۔ علماء آپس میں کیا کر رہے تھے بھائی؟ مناظرے ہو رہے تھے۔ تیرا مسلک غلط ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے، تیری جماعت غلط ہے، میری جماعت ٹھیک ہے۔ آج وہی کافروں کی روش اول سے وہی چلتی آ رہی ہے، یہودیوں کی سازشیں وہی ہیں۔ ان کا اصول ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرو اور ان پر کیا کرو؟ حکومت کرو۔ آج ہمارے خاص طور پر ہمارے جو ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہر آدمی کس نگر پر پہنچے ہوئے، کس ڈگر پر پہنچے ہوئے، ہماری اخلاقی جو ہے معاشرت، اخلاقی حالات ہمارے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے اوپر رہوں، آپ سارے غلط ہیں، آپ کہتے ہیں میں غلط ہوں۔ ہر آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا، ہر آدمی دوسرے کو کیا کر رہا ہے جی؟ نیچا دکھا۔ ایک جماعت کہتی ہے میں اوپر رہوں، دوسری کہتی ہے میں اوپر رہوں۔ ہر جماعت آپس میں، سیاسی جماعتیں وہ جھگڑ رہی ہیں، دینی جماعتیں وہ جھگڑ رہی ہیں۔ تو بھائی اس نزاع کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم شکست خوردہ ہیں، شکست خوردہ سپاہی ہیں، ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس کی تفریق ہے۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ قرآن کے نزدیک آئیں، اہل علم کے نزدیک آئیں، تھوڑا شعور پیدا کریں، تھوڑا شعور پیدا کریں، تھوڑی سمجھ پیدا کریں، طلب پیدا کریں، دین والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں تاکہ ایمان بھی محفوظ ہو، اخلاق بھی محفوظ ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بلندیاں نصیب فرمائے۔ بلندی ملے گی اخلاق کی اچھائی کے ساتھ، سوچ کی اچھائی کے ساتھ، ہمارے مائنڈ کے مثبت سوچنے کے ساتھ، اخلاقی گراوٹ سے بچنے کے ساتھ اور اپنی انا کو ختم کرنے کے ساتھ۔ جب ہر آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی میں یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، تو بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی انگلیوں پہ اپنے عیب گنوں گا تو دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع، میں اپنے عیب گنوں کہ میرے اندر کتنی کمزوری ہیں۔ آپ مجھے اگر آ کے بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ فلاں چیز ہے، یہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، یہ معیوب ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ تو آپ کا اچھا نہیں، تو میں یہ ظرف پیدا کروں، میں اہل علم سے بھی، مطلب اس کے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویڈیوز کے واسطے سے، اہل علم سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں بھی برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں ایک عام آدمی آ کے ہماری غلطی کی نشاندہی کرواتا ہے تو ہم اسے تسلیم کریں بخوشی سے اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ بہت اچھا کیا آپ نے ہماری غلطی کی نشاندہی کروا دی۔ یہی تو مصیبت ہے، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، کوئی آدمی برداشت کرنے کو تیار نہیں، تحمل مزاجی بالکل ختم ہوگی، برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو گیا۔ کوئی کسی سے آپ چھیڑ کے دیکھیں، بات کر کے، سیاسی لیڈروں کے لیے، سیاسی نمائندوں کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے توڑنے کو تیار ہیں، بلکہ توڑ چکے ہیں، الیک سلیک نہیں کرتے جی، ایک دوسرے کا مصافحہ نہیں کرتے، جان دینے تک کی بات آ چکی ہے۔ جان دیتے ہیں اپنے سیاسی رہنماؤں کے پیچھے۔ بھائی سیاسی نقطہ نظر ہر ایک کا اپنا ہے۔ آپ میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہو، اکثر آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نوجوان بیٹھے ہو، اکثر اس جماعت سے تعلق رکھتے ہو بھائی، ٹھیک ہے جی، ان میں سے چند آپ میں سے نون لیگ کے ہیں، چند پی ٹی آئی کے ہیں، چند پیپل پارٹی کے ہیں، ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہے۔ میرا تعلق جمعیت سے ہے، تو بھائی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کو کسی جماعت کے خلاف ابھارا جی؟ کبھی میں نے آپ کو کوئی نفرت انگیز بات بتائی؟ کبھی کسی میرے درس سے آپ کو ایسا تاثر ملا کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں کہ فلاں آدمی غلط ہے فلاں؟ نہیں بھائی،
ہاں رہنمائی کرنا اچھائی کی طرف یہ ہمارا فرض ہے. ہم آپ کو قرآن و حدیث سے رہنمائی دیں گے کہ آپ اہل علم سے جڑیں, علماء سے جڑیں, آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے. یہ فضائل سنانا ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو کھینچ کے اپنی طرف لانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ تک اچھی بات کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بھائی اگر اس سوچ کے ساتھ ہر انسان کام کرے, ہر آدمی دوسرے کا, اختلاف رائے کہاں نہیں ہوتا. اختلاف رائے تو حسن ہے اس کائنات کا. آپ کا اپنا نظریہ ہے, آپ کا اپنا نظریہ, آپ کا, ہر آدمی میری رائے سے اختلاف. میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے, ہو سکتا ہے میری ان باتوں میں کتنی باتوں کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو. بالکل یہ حسن ہے کائنات کا, ہونا چاہیے, لیکن وہ اخلاق کے ساتھ ہو, وہ حسن معاشرت کے ساتھ ہو, وہ ایک دوسرے کے آداب کی رعایت رکھ کے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ہو. بیٹھ کے بندہ بات کرے کہ میرا نظریہ یہ ہے جی, میرے یہ تحفظات ہیں, آپ ان کو دور کریں دلائل کے ساتھ, تو کتنی پیاری بات ہے. اگر کسی کو, آپ میں سے کتنے ایسے ساتھی ہیں ہمارے جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, وہ دوسرے ذہن کے ہیں, بریلوی ذہن کے ہیں, کوئی جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. تو کیا خیال ہے بھائی, ہم جب تک اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ یہ فلاں آدمی یہ تو کافر ہے, یہ تو مشرک ہے, یہ تو بالکل دین سے گیا گزرا ہے, تو بھائی اس سے ذرا آگے آنے کی ضرورت ہے, اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. ایسی بھی نفرت نہ ہو کہ ہم ہر انسان کو دین اسلام سے دور کرنے والے ہوں. محبت کی ضرورت ہے. اس وقت شعور کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ سے تو میں بالکل دست بدستہ گزارش کروں گا, آپ سارے میرے نوجوان بھائی ہو, اتنے سارے کثیر تعداد میں بیٹھے ہو, خدا را ہوش کے ناخن لو, ان جھگڑوں کو چھوڑو. آپ سیاسی جھگڑے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں خراب کرتے ہو, تعلق خراب کرتے ہو, ہاں جی, گالم گلوچ تک اتر آتے ہو, ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے ہو. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ بھائی. یہ تو ایک بہت بڑی اس وقت مصیبت ہے, آفت ہے, اور ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے کہ بھائی یہ نون لیگ ہے, یہ پیپل پارٹی ہے, یہ جے یو آئی ہے, ان کا گٹھ جوڑ ہے, ان کی حکومت ہے, یہ پی ٹی آئی ہے, یہ اس کا لانگ مارچ ہے, فلاں ہے فلاں ہے. اس بیس مباحثے میں پڑھ کے کہاں تک پورا دن اپنے کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں. ان کو گالیاں دے کے اپنے کتنے اعمال برباد کرتے ہیں. جتنا ان کو گالیاں دیں, ہم نے تلاوت کی, ابھی آپ نے تفسیر پڑھی, تلاوت کی, اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھی, نوافل پڑھے, ذکر کیا, تسبیحات کی, سب کچھ اعمال کر کے ان کو گالیاں دی. وہ اگر نہ بھی کریں تو ہم نے اپنے مقبول اعمال کر کے ان کے حوالے کر دیے جی. کتنا بڑا نقصان کیا آپ نے جی, اپنے اعمال کر کے, نوافل ذکر اذکار کر کے ان کے حوالے کر دیے جی. وہ مزے سے اپنے بیٹھے ہیں, کوئی اپنے خواب و خیال میں, کوئی کہاں ہے, ہم ان کو اپنے اعمال ہدیہ کر رہے ہیں بھائی, غیبت کر کے, برائی کر کے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اس سے بہت آگے آنے کی ضرورت ہے. اس وقت بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم غیبت سے اپنے آپ کو خاص طور پہ بچائیں. اور سیاسی تبصرے سے تو اس وقت موجودہ صورتحال میں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. کئی نوجوان آپس میں جو ہے وہ جھگڑ کے قتل ہو گئے. حاصل وصول کیا ہوا, خاندانوں کے خاندان, جس نے قتل کیا وہ جیل میں, اس کا خاندان الگ افسردہ, جو مقتول ہوا اس کی فیملی الگ افسردہ, اپنے نوجوان بیٹے کو کھونے کا غم. تو بھئی اس حد تک آگے جانا کہ ایک دوسرے کے دست و گریبان اور جان کے دشمن بن جانا. ان لوگوں کے لیے جو آپ سے الیکشن کے دنوں میں آپ کو پاؤں پکڑتے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور الیکشن کے بعد 5 سال تک آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے, وہ ان لوگوں کے لیے اپنے ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن جانا. ٹھیک ہے, ہر آدمی کا ایک سیاسی نقطہ نظر ہے, آپ جس کو اپنے اعتبار سے, اپنے خیال سے جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو ضرور سپورٹ کریں, لیکن اس حد تک کہ اس کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو, اپنے دوست کو, اپنے بھائی کو, جس سے صبح شام اٹھنے بیٹھنے, اس کو ماں بہن کی گالی دیں, اس کے گریبان میں پڑ جائیں, اس کو مارنے مروانے تک کی بات آ جائے, جھگڑیں, ہم اتنا ایک دوسرے کے سے نفرت کرنے والے بن جائیں. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے, اس بات سے آگے آنے کی ضرورت ہے. اس میں ہر نوجوان اپنا کردار ادا کرے. ہمارا کردار کیا ہو, چھوڑو بھائی اس تبصرے کو, ہر ایک دوسرے سے کہے چھوڑو یار اس تبصرے کو. جو بھی حکمران بنے گا, اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائیں گے. میں اپنے اس 5-5.5 فٹ کے قد پہ محنت کروں کہ میرے اعمال کیسے ہوں, میں اپنے اعمال کو سنوارنے میں لگ جاؤں, ہر آدمی اپنے اعمال کی فکر میں لگ جائے. آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک ہواؤں کو بدل دیں گے, فضا بدل جائے گی. یہ تبدیلی ہے, اصل تبدیلی یہ ہے. شیطان اور نفس سے جو آزادی ہے, نفس جو اندر کا دشمن ہے, شیطان جو ہمارا دشمن ہے, جو ہمیں نماز سے دور کیے ہوئے, دین سے دور کیے ہوئے, علماء سے دور کیے ہوئے, قرآن سے دور کیے ہوئے, وہ اس سے چھٹکارا پانا وہ حقیقی آزادی ہے. بھائی ناچ گانا بھی کوئی آزادی ہے؟ ناچ گانا تو قرآن و حدیث سے اور اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی آزادی ہے. یہ تو اللہ کے اور اس کے رسول سے آزاد کیا جا رہا ہے. بھائی غور خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, نہ جاؤ ان کے پیچھے. ہمارے اس معاشرے کو ہمیشہ اسی سے تباہ کیا گیا ہے کہ ہر دلکش, ہر ایک خوبصورت نعرے کے پیچھے لگا کر ہماری اس امت کے نوجوان کو برباد کیا گیا ہے. نوجوان بس
چلتے ہیں، جہاں کی ہوا آتی ہے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اس لیے خدا را پڑھے لکھے نوجوان ہو، سمجھدار ہو، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے، سمجھ دی ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہو، قرآن پڑھتے ہو، حدیث پڑھتے ہو، تعلیم سنتے ہو، خود بھی آؤ اور اپنے ساتھ نوجوانوں کو، اوروں کو بھی لے کے آؤ کہ بھائی آؤ ہم ایک امت بنیں، آؤ ہم ایک جماعت بنیں، آؤ ہم ایک قوم بنیں، آؤ ہم ایک بہترین امت بنیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ سیاسی نقطہ نظر آپ کا جو بھی ہے، میں آپ کو کسی کو بھی اس پہ فورس نہیں کرتا، مجبور نہیں کرتا کہ آپ جی میرے ساتھ کھڑے ہوں، آپ میری جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی جماعت کو چھوڑ دیں، کبھی میں آپ کو اس پہ مجبور نہیں کروں گا، نہیں، آپ کا جو سیاسی نقطہ نظر ہے آپ اپنے پاس رکھیں، اپنا وہ نقطہ نظر، آپ جس کو آپ محبت کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ لازمی بات ہے آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا نا جی، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں اپنا نظریہ۔ اس سے میں آپ کو نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں ترغیب دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ قرآن سے جڑیں، حدیث سے جڑیں، علماء سے جڑیں، آپس میں محبت کریں، اپنے خاندان میں ایک دوسرے میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں نفرتیں نہ پھیلائیں، ایک دوسرے سے جھگڑے نہ کریں، اس بنیاد پہ کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق